یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ قسط نمبر 14۔ شوکت عزیز نے نیب کو معیشت کی راہ میں رکاوٹ قرار دیا۔ کہتے تھے نیب کی کارروائیوں سے ملک دیوالیہ ہو جائے گا۔ نیب سربراہ جنرل امجد کو ہٹانے پر مشرف نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ سول بیوروکریسی کے دباؤ پر مشرف نے کور کمانڈرز کی تجاویز کو بھی نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شاہد عزیز کی کتاب سے اقتباس۔ فوجی حکومت کے شروع کے سال عام طور پر اچھے سمجھے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے جب تک فوجی سربراہ کو سیاسی حکومت کا بوجھ نہیں اٹھانا پڑتا، حکومت اچھی چلتی رہی۔ خرابی کی ذمہ داری سیاستدانوں پر ہی رہی۔ میں نے ڈی جی ایم او کے طور پر اور جب سیاسی حکومت آ گئی تو سی جی ایس کے طور پر دونوں دور میں قریب سے حکومت کو کام کرتے دیکھا ہے۔ پورے ملک میں حکومتی ڈھانچے کی مانیٹرنگ بھی کی۔ پھر نیب میں رہتے ہوئے بھی مجھ پر بہت سی باتیں کھلی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل میں اونٹ پہلے سال ہی ایک کروٹ بیٹھ چکا تھا۔ دیکھنے والوں کو نظر آتا تھا بہت سے اچھے اقدامات جنرل مشرف نے شروع کیے، اور اس وقت ہمارا یہ تاثر تھا کہ بہت خلوص کے ساتھ آغاز کیا۔ پھر جیسے جیسے حکومت کی پیچیدگیوں میں الجھتے گئے، ان کاموں پر ان کی گرفت کمزور پڑتی گئی جنہیں ہم سب سے اہم سمجھتے تھے۔ یقیناً پیسے کی قلت بھی تھی، لیکن ایسی بھی نہیں کہ ان تبدیلیوں کے لیے رکاوٹ بنتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی ترجیحات بدلتی گئیں اور ابتدائی اہداف سکڑتے رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیادی وجہ ہماری سول سروس تھی۔ یہی اس جمود کی جڑ تھی۔ چنے ہوئے منسٹروں کی ٹیم کے باوجود انہوں نے کسی چیز کو بدلنے نہیں دیا، اور نہ ہی یہ کسی طور پر اپنی کارکردگی ظاہر کرنے پر رضامند تھے۔ ہر چیز کو خفیہ رکھنا چاہتے، ہر بات کی پردہ پوشی ہوتی، ایک دوسرے کو آڑ مہیا کرتے۔ ملک یہی چلاتے ہیں اور اپنے اس کاروباری نظام کو تحفظ دینا ان کی پہلی ترجیح تھی۔ پھر سیاستدان آ گئے، یہ بھی صرف ذاتی مفاد پر ہی مرکوز رہے۔ اب خرابی اور بڑھ گئی کہ اب منسٹر بھی نااہل آ گئے اور سول سروس کے مزید مرہون منت ٹھہرے۔ یہ کارکردگی کی بنیاد پر تو آتے نہیں، صرف ووٹ کی بنیاد پر آتے ہیں اور اسی کی فکر میں رہتے ہیں، اپنی شخصی حیثیت کے مطابق منسٹری پاتے ہیں۔ سیاست کا سارا کھیل اس ہی ایک اقدار پر چلتا ہے۔ جس کی ضرر رسانی کی صلاحیت نہیں، اسے استعمال کے بعد پھینک دیا جاتا ہے۔ شروع کے ہی دنوں میں جنرل صاحب نے حکم دیا کہ حکومت کو شفاف بنانے یعنی ٹرانسپیرنسی کے لیے تمام حکومت کے دفاتر اپنے ویب سائٹ کھولیں گے اور روزمرہ کے فیصلے اور کارروائیاں اس پر ظاہر کریں گے۔ حکومت کے کسی دفتر نے اس پر عمل نہیں کیا۔ مانیٹرنگ نظام کے بہت اصرار پر چند نے ویب سائٹس کھولیں، مگر صرف دکھاوے کے طور پر اپنی کچھ معلوماتی چیزیں ظاہر کر دیں، اس سے آگے نہ بڑھے۔ سب نے کہا ہمارے پاس نہ ہی اس کام کے لیے پیسے ہیں اور نہ ہی صلاحیت۔ حالت جوں کی توں رہی۔ شروع کے دنوں میں جنرل مشرف نے اپنے اثاثے ظاہر کیے اور احکامات دیے کہ تمام سول سرونٹس بھی ایک دیے ہوئے فارم پر اپنے اثاثے ظاہر کریں۔ فارم بھی تیار کر لیے گئے۔ کور کمانڈر کانفرنس میں اس بات پر خاصا زور بھی دیا گیا۔ اس خبر سے پوری سول سروس میں ایک کھلبلی مچ گئی۔ کہا گیا کہ سول سروس میں اس بے اعتمادی پر بہت بے چینی ہے، اور اگر اس بات پر زور دیا گیا تو خطرہ ہے کہ پینس ڈاؤن یعنی قلم بند ہڑتال ہو سکتی ہے۔ جنرل مشرف پیچھے ہٹ گئے، آخر حکومت بھی چلانی تھی۔ مانیٹرنگ کا نظام جو بڑے زور و شور سے شروع ہوا تھا، جلد ہی لڑکھڑانے لگا، لپیٹ لیا گیا۔ آہستہ آہستہ اس کے خلاف شکایات بڑھتی جا رہی تھیں۔ میں جنرل مشرف کی خفگیاں سہتا رہا، مگر اسے بچا نہ سکا۔ جب حکومت کو آنکھیں درکار نہیں تو ہم اپنی آنکھیں کب تک پھوڑتے؟ سول سرونٹس نے کہا کہ ہمارے کام میں اتنی مداخلت ہے کہ ہم کام ہی نہیں کر سکتے۔ فوج کے سوالوں کے جواب دیتے رہیں یا اپنا کام کریں۔
मॉनिटरिंग के निज़ाम में भी कोई फौजी किसी किस्म के अहकाम देने का मजाज नहीं था। अहकामात सिर्फ हुकूमती निज़ाम के ज़रिए ही दिए जा सकते थे। फिर ये भी बोझ दिखाई दिया। कहा गया कि फौजी अफसरान अपने ज़ाती काम ज़्यादा करवाते हैं और सरकारी कामों पर कम तवज्जो देते हैं। यकीनन कहीं ऐसा भी हुआ होगा, मगर इसे काफी हद तक रोका जा सकता था। फौज को काबू करना मुश्किल नहीं। शिकायत की वजह ये नहीं थी। हमारे हुकूमती तौर तरीकों को मैंने बहुत गौर से देखा है और मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत तासुर था। मैंने सरकारी मुलाजमीन में एक से एक उम्दा इंसान भी देखे हैं, मगर आमतौर पर सरकारी मुलाजमीन बाला अफसरान के ज़ाती काम ढूंढ ढूंढ कर निकालते हैं और उन्हें पूरा करने में एक दूसरे पर सबकत ले जाने में लगे रहते हैं। उन्हें और चाहिए ही क्या कि उनका अफसर बाला उनका शुक्रगुजार रहे। जब उनके ऊपर वाला उनसे खुश है तो फिर उन्हें कौन पूछेगा। उनकी तो ये आरजू रहती है कि बड़े साहब को काना कर दें। जुस्तजू सिर्फ इतनी थी कि हमारे काम पर किसी की नजर ना हो, कोई पूछने वाला ना हो। जो मुशावरती कौंसिल चीफ एग्जेक्टिव की इमदाद के लिए बनाई गई थी, घर भेज दी गई। वजारतों की तजावीज सिविल सर्वेंट्स की बनाई हुई होती और जब चीफ एग्जेक्टिव को उनके बरखिलाफ मुशावरती कौंसिल मशवरा देती तो पेचीदगियां पैदा होती। उसे ख़त्म करना ही मुनासिब समझा गया। हालांकि वो इज्तमाई दानिश यानी कलेक्टिव विजडम थी। एक अच्छा मशवरा मिलता था। सरबराह का दिमाग इस हिकमत से महरूम होकर पूरे तौर पर सिविल सर्विस के ताबे हुआ। नंबरों को याद रखने की अच्छी सलाहियत थी। हुक्मरान ने इसी झलकती दानाई पर इक्तफा किया। करप्शन के खात्मे के लिए नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब खड़ा किया गया और एक सख्त कानून बना जो नहायत मौसर था। शुरू में नैब की कार्रवाई तेज थी। लूटे हुए अरबों रुपए वापस आए। फिर कुछ ही अरसे में शौकत अजीज साहब का महकमा परेशान होने लगा। कहने लगा सारा पैसा मुल्क से बाहर जा रहा है। अगर नैब को ना रोका गया तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। पैसे वालों से ये पूछना छोड़ें कि इतनी दौलत कहाँ से कमाई। सिविल सर्विस का भी लगातार दबाव रहा कि सरकारी मुलाजमीन नैब की वजह से खौफो हरास का शिकार हैं। किसी की भी इज्जत को तहफ़्फ़ुज़ नहीं। इस खौफ से लोग फैसले करने से घबराते हैं और यूं हुकूमत का कारोबार नहीं चल सकता। हुकूमत का काम रुक जाएगा और मईशत डूब जाएगी, जिसकी वजह से अवाम ही खसारे में रहेंगे। गरीब का बहुत नुकसान होगा। नैब के सरबरा जनरल अमजद को हटा दिया गया। सब ने सुख का सांस लिया, जनरल मुशर्रफ ने भी। जो सिविल सर्विस की इस्तिलाहात थीं, कुछ अरसा इधर उधर लड़कती रहीं, फिर दम तोड़ गईं। डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप डीएमजी ने कहा, आपने हमारी कमर ही तोड़ दी। बेमायनी सी चंद तब्दीलियां हुई और कुछ नहीं। नया पुलिस ऑर्डिनेंस तैयार किया गया, मगर पुलिस की कारकर्दगी में कोई तब्दीली ना आई। कहा गया इस कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए पैसा दरकार है, जो हमारे पास नहीं है। ये नहीं कहा कि हमने उनसे बहुत से गलत काम करवाने होते हैं। फिर जब ये हमारे नाजायज काम करते हैं तो इन्हें अपने लिए गलत काम करवाने से कोई कैसे रोके। अदालतों में इंसाफ मुहैया करने के लिए जनरल मुशर्रफ ने यही कहा कि अभी पैसे नहीं हैं, पहले पैसे बना लें, फिर ये सब ठीक हो सकता है। कैसे कहते कि अदालतों ने अगर इंसाफ शुरू कर दिया तो हुकूमत कैसे चलेगी। एक मर्तबा फौज ने बहुत जोर देकर जस्टिस फलकशेर साहब को लाहौर का चीफ जस्टिस लगवा दिया। उनका नाम लोग बहुत इज्जत से लेते थे। कुछ ही दिनों में ये शिकायत आई कि ये कैसे लगवा दिया, ये तो किसी की सुनता ही नहीं। फिर मौका पाते ही उन्हें सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल कर दिया। कितनी मुश्किल से ऐसा ढूंढा था जो सुनता नहीं था, लेकिन हुकूमत के गले में फंसने लगा। अब 7 नुकाती एजेंडा सुकड़ने लगा
اور توجہ صرف مالیاتی حیثیت بہتر کرنے پر مرکوز کر دی گئی۔ باقی کچھ ہو جو نہیں رہا تھا اور پھر کامیابی بھی تو دکھانی تھی۔ مگر جب امریکی حمایت کے عوض ملک میں غیر ملکی پیسہ بھی آ گیا تو کیا ٹھیک ہوا؟ ایک مرتبہ کور کمانڈر کانفرنس میں نکتہ چینی کی گئی کہ تمام معاشی ترجیحات ایسی ہیں کہ پیسے والا ہی امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ غربت پر ہماری پالیسیوں کا کچھ اثر نظر نہیں آتا۔ جنرل مشرف نے شوکت عزیز صاحب کا فلسفہ دہرایا کہ جب اوپر کی سطح پر پیسہ آئے گا تو آہستہ آہستہ ٹرکل نیچے پہنچیں گے۔ یہی معیشت کا اصول ہے، اس میں ذرا وقت لگتا ہے، صبر کرنا ہوگا۔ نیچے والے بیچارے آج تک صبر ہی کر رہے ہیں۔ پھر وزارت خزانہ سے ایک تجویز آئی کہ ٹیکس دینے والوں کی تعداد بڑھائی جائے، یعنی براڈننگ دا ٹیکس بیس۔ اس سلسلے میں فوج کو کہا کہ سی بی آر، آج کل کا ایف بی آر کی امداد میں تجارتی طبقے سے نئے ٹیکس فارم بھروائے جائیں۔ میں نے کہا فوج کی بندوقوں کے زور پر دکانداروں کے اوپر ایک کرپٹ محکمے کو حملہ آور نہ کرایا جائے۔ اگر عوام پر یوں ہی بوجھ ڈالنا ہے تو پہلے اس محکمے کی کچھ صفائی کر لیں۔ پھر اس میں سے چند لوگوں کی لسٹ تیار ہوئی کہ یہ کچھ زیادہ ہی خراب ہیں۔ چیئرمین سی بی آر نے کہا اگر آپ صرف صاف لوگ ہی چاہتے ہیں تو سی بی آر میں میرے پاس ایک بھی آدمی ایسا نہیں جو للی وائٹ ہو، جو ہیں ان سے ہی کام چلائیں۔ پھر دکان پھر کر رسوا ہوئے، دکانداروں نے ہڑتالیں شروع کر دیں اور کچھ دن خوب ہنگامہ ہوا۔ آخر حکومت پیچھے ہٹ گئی اور دکانداروں سے مذاکرات کر کے ٹیکس فارم پھاڑ ڈالا، اپنے ٹیکس کے اہداف ہی تبدیل کر لیے۔ پھر کہا کامیابی ہوئی ہے۔ اختتام قسط نمبر 14۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔